ایمان کی، بندے کی سوچ کی، یہ جو باطن میں ہوتی ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ خاص طور پر یہ جو سوچ ہے، یہ تصور ہے، اس کے بارے میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو اسی کو استعمال آپ اگر سوچیں، تھوڑا سا غور کریں، شیطان کو کوئی ظاہری طاقت نہیں دی گئی کہ وہ ظاہر پہ آ کے آپ کے جسم کو پکڑ لے، یا آپ کے کو کوئی ڈنڈا مارے، آپ کو پتھر مارے، آپ کو اٹھا لے۔ تو اس طرح کی کوئی طاقت اس کو نہیں دی گئی، لیکن اس کے باوجود اکثریت انسانوں کی اس کے پیچھے چل رہی ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس یہ سوچ کی طاقت اس کو اللہ نے دی ہوئی ہے۔ سوچ، وہ خود بھی سوچتا ہے اور دوسروں کو بھی اپنی سوچ پر لانے کی کوشش، بس اتنی سی طاقت ہے اس کے پاس، اور کچھ نہیں۔ تو پھر آپ خود سوچ لیں کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ صرف وہ ایک چیز کی بنیاد پہ اربوں لوگوں کو اپنے پیچھے لگا رہا ہے۔ نہ وہ نظر آتا ہے، نہ اس کے پاس کوئی ڈنڈا ہے، نہ اس کے پاس کوئی ظاہری اسلحہ ہے جس طرح، نہ وہ ہمیں پکڑتا ہے، نہ وہ ہمیں، بس وہ سوچ، یعنی اس کی جو اس کو طاقت ہے کہ ڈالنے کی بندے کے اندر، تو اس سوچ کے پیچھے پھر بندہ لگ جاتا ہے۔ تو سیدنا عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں کہ کیا ہم جو لوگ ہیں، جو انسان ہیں، یہ کیوں احساس کم تری کا شکار ہیں کہ یہ کیوں نہیں سوچ کی طاقت کو استعمال کرتے؟ میں ان کو دماغ نہیں فرماتے، ہمیں اللہ نے دماغ نہیں دیا، بلکہ ہمیں جنات سے زیادہ دماغ دیا ہوا ہے، لیکن ہم جو ہے وہ اس کو استعمال ہی نہیں، سوچ کو استعمال نہیں کرنا۔ تو وہ سوچ کی طاقت سے ہی انسانیت پر حاوی ہے، کوئی ظاہری طور پر نہ پکڑتا ہے، نہ کہتا ہے کچھ، نہ کچھ اس طرح کی چیز۔ اب جب سیدنا جبریل علیہ السلام آئے تو انہوں نے بھی جب نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایمان اور اسلام کا کمال کیا ہے، انہوں نے پوچھا ایمان کیا، وہ بھی آپ علیہ السلام فرما دیا مل ایمان یا رسول اللہ، مل اسلام یا رسول اللہ، وہ اسلام ہے، ایمان ہے۔ وہ تو اس کی حقیقت نبی علیہ السلام نے بیان کر دی، حدیث جبریل جو ہے۔ لیکن جب جبریل نے پوچھا کہ ایمان اور اسلام کا حسن اور کمال کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھئی آخری چلو ایمان کا پتہ چل گیا یہ ہے، اسلام کا نماز روزہ حج زکوٰۃ، وہ تو ان کی چیز، لیکن ان کا جو عروج ہے، ان کا جو کمال ہے، ان کا جو حسن ہے، وہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سوچنا۔ سوچنا کیا؟ فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ، یہ سوچ لے کے آنا کہ بندے کے اندر یہ سوچ آ جائے، وہ زندگی اس طرح گزارے، عبادت اس طرح، یہ تین روایتیں ہیں کہ میں زندگی اس طرح، ایک ہے عمل، ایک ہے عبادت، کہ اس طرح زندگی گزارے، اس طرح عبادت کرے کہ گویا، یعنی گویا کا مطلب ہے سوچ ہونا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا فرمایا یہ سوچ لے آؤ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اے جبریل، یہ اسلام اور ایمان کا کمال ہے کہ یہ جب آ جائے، اب ہم نے اس کو استعمال ہی نہیں کر رہے۔ وہ شیطان ہے ہمارے اندر استعمال، اس کو جیسے اسلحہ، مطلب ہے کہ یعنی مشین گن ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور شیطان ادھر سے آتا ہے، اس کو استعمال کر کے دو چار بندے مار کے پھر ہماری جیب میں ڈال دیتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی حماقت ہے کہ جس کے پاس ہے وہ تو اس کو استعمال کرے ہی نہ، اور دشمن آ کے لے کر اس کو استعمال کر کے مار داڑ کے پھر چلا گیا، پھر آ گیا، پھر دو چار بندے۔ تو دماغ جو سوچ ہے وہ تو اللہ پاک نے ہمیں دی ہوئی ہے، عقل تو ہمارے اندر ہے، تو استعمال وہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو ہم یعنی یہ کوشش کریں کہ وہ نبی علیہ السلام اس کو استعمال کریں، جو آپ کی تمنا، آپ کی خواہش، آپ کا ارادہ جو ہے وہ۔
اور اسی طرح جو ہے یعنی اللہ جل مجدہ کے علم اور سے نفع اٹھائے. بڑا سوچ. تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ کمال یعنی ایمان کا احسان، یعنی احسان کہتے ہیں حسن، خوبصورتی اور تاج اسلام اور ایمان کا یہ ہے کہ یہ تصور ہو. تو اس کا مطلب یہ ساری بات بتا اس لیے رہا ہوں کہ تصور کتنی بڑی طاقت ہے. اور وہ دین کا یہ چھوٹے بچے کہیں جا کے سو جائے، یہ بیچارہ یہاں تو بیچارہ سن رہا ہے تو نہ پھر یعنی سو رہا ہے. اس کو کہیں آرام سے جا کے نا سو جائیں تاکہ نیند تو صحیح آ جائے. تو یہ جو مراقبہ ہے تو یا مشاہدہ کوئی بھی مراقبہ ہوتا ہے تو اس کا سوچ کے اس لیے یہ بہت پاورفل یا بہت زیادہ زندگی کو بدلنے والا ہے. اولیاء اللہ ذکر بھی ایک سوچ ہے. ذکر کس کو کہتے ہیں؟ ذکر جو ہے وہ یاد کا نام ہے. عربی میں بھی ذکر کہتے ہیں یاد کو. اس یاد کو کبھی بندہ زبان پہ لے آتا ہے تو اس کو ہم مطلب سبحان اللہ، اللہ کا نام لے، لیکن اصل ذکر کیا ہے؟ یاد کو کہتے ہیں. تو یاد بھی ایک سوچ ہے، مراقبہ بھی ایک سوچ ہے، مشاہدہ بھی ایک سوچ ہے. یعنی وہ بھی سوچ، یعنی مثلا میں یہ دیکھ رہا ہوں لیکن آ تو میرے دماغ کے اندر رہی ہیں چیزیں. آپ کو سوچ ہے، اگر سوچ ختم ہو جائے آنکھیں کھلی بھی ہوں کچھ نہیں ہے. تو یہ سوچنا یا تصور کرنا یہ روح کا فعل ہے. اصل میں روح کی طاقت ہے. اس سے جو ہے بندے کے راستے کھلتے ہیں اور بندہ جو ہے یہ اپنا یہ چیزیں کرتا ہے. تو اب جو ہے انشاءاللہ وہ آپ کی جی ہاں سوچ ہی کے لیے پہلے تو آپ کو ایک منٹ چلیے مسجد نبوی کا جو پرانا منظر جو تھا کہ وہ وہاں ہم نے جانا ہے تو وہ آئے کہ ہم اس دور میں آ جائیں، کیونکہ روح کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ پچھلے زمانے میں بھی جا سکتی ہے. یہاں تک کہ بندہ جب مراقبہ کرتا ہے چاہے تو وہ عالم ارواح میں پیچھے چلی جائے جہاں جب پیدا ہوئی ہے تو اس وقت. تو یہ جو ممبر شریف جو یہاں پڑا ہوا یہ بھی نبی علیہ السلام کی جو ممبر شریف ہے یعنی اس کی یعنی تقریبی شکل یعنی نقل ہے. جو مسجد نبوی میں جو جب آپ علیہ السلام کے لیے ممبر بنایا گیا تھا نا تو یہ قریب جو کتابوں میں اور بزرگوں نے جو لکھا ہے اور اس کی بیان کیا ہے، اس لکڑی کے ساتھ تھا، اس طرح تھا، اتنی اس کی پیمائش تھی، اتنے ہاتھ لمبا تھا. تو اس کو دیکھ کر یعنی اس کو یعنی لے کر جو ہے یہ بنایا گیا. تو یہ بھی آپ کو یاد دلائے گا. یہ مسجد نبوی کی یہ 3 جو ہے اس کی سیڑھیاں تھیں اور ساتھ ہی جو اوپر مصلی پڑا ہوا ہے. ہاں آپ لوگ کیونکہ آج چلے جانا ہے ابھی آپ نے جو چاہے وہ اس سے بھی سعادت. یہ ریاض الجنہ کا اصل جو ہے کارپیٹ ہے. کسی نے تو ادھر گیا تھا کوئی کسی نے تحفہ دیا ہے ادھر سے تو ادھر رکھ دیا میں نے. چلو کوئی بندے آتے ہیں جو نہیں جا سکتے یا ویسے ذوق شوق ہے تو اس کو ڈال کے چلو وہ اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ پتہ نہیں کتنے سال یا دہائیاں جو ہے وہ پرانا جو ریاض الجنہ کا جو کارپیٹ تھا مصلی جب وہ بدلا تو یہ اس کا ایک یعنی ٹکڑا ہے یہ جو مصلی. تو آپ کو اجازت ہے یہ صرف زیارت کے لیے نہیں، نیچے ڈالیں اور اپنا بندہ نفل پڑھے نبی علیہ السلام کی یعنی یاد تازہ ہوتی ہے. ممبر یاد تازہ کرے گا. اسی طرح جو ہے یہ ابھی جو ویڈیو آپ کو دکھائیں گے پھر پریزنٹیشن وہ ساری دکھا کے پھر جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی جو روحانی یا کم از کم مسجد نبوی کے اندر جا پہنچنا، روضہ شریف کے اندر جا پہنچنا ہماری تو یہ بھی بڑی سعادت ہے یعنی ہمارے لیے ہو جائے. تو ابھی یہ ویڈیو دیکھ لیں پرانی مسجد نبی علیہ السلام. جیسے ابھی ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے، صبح کا وقت ہے، اسی طرح وہاں جب صبح کا وقت ہوتا نبی علیہ السلام کے زمانے میں مسجد نبوی میں تو یہ اس میں دکھایا گیا کہ یہ لائٹس اب تھوڑی سی کم کر دیں گے والی ضرورت نہیں اسپیکر میں چلاتے ہیں.
مدینہ یاد، مدینہ یاد، مدینہ یاد آتا ہے، وہ گنبد یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، وہ گنبد یاد آتا ہے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ در پاک مولا مجھے بھی دکھا دے، مدینے کے رستے کا راہی بنا دے، در پاک مولا مجھے بھی دکھا دے، مدینے کے رستے کا راہی بنا دے، دکھا دے وہ انوار روزہ ہر کہوں حال دل ان کی چوکھٹ پہ جا کر، تمنائے دل کی میرے سب مٹا دے، تمنائے دل کی میرے سب مٹا دے۔ حن قلبي للمدينة لرسول الله، فاقتفى القلب حنينا طالبا لقياه، يا طيبة الأنوار لي شوق تبعت هداه، يا طيبة الأنوار لي شوق تبعت هداه، شوق تبعت هداه، ارتقينا للمعالي والخطى ازدادت حنينا، إذ تراءت كالخيال روضة الهادي نبينا، ارتقينا للمعالي والخطى ازدادت حنينا، إذ تراءت كالخيال روضة الهادي نبينا، إننا يا رب جئنا بقلوب مستكينة، نهجنا النبراس يهدي دربنا نحو المدينة، مدينة مدينة، حن قلبي للمدينة لرسول الله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ ذرا اسکرین کی طرف توجہ فرمائیں گے، یہ آپ کو تصور دینے کے لیے چند ایک تصویریں دکھانی ہیں کہ کس طرح ہم نے یہ سفر کرنا ہے، یہ جو مراقبہ مشاہدہ محمدیہ ہے۔ جی 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 تو شروع آپ نے ہر مراقبے کا جتنے بھی آپ نے سیکھے ہیں، وہ جو روحانی معراج کا مراقبہ آپ نے سیکھا ہے وہی ابتدائی مراقبہ ہے، کہ آپ نے وہ ذہن کی تیاری اور پھر حفاظت کے اعمال، پھر شروع کے اعمال، پھر لطائف کی صفائی، اس کے بعد جب آپ انتقال کرتے ہیں، اپنے شعور کو منتقل کرتے ہیں روح کو، تو اس کے بعد پہلا پھر یہ جو تصور ہے، جو سفر ہم کریں گے تو وہ اس طرح ہے، یہ مسجد نبوی میں اپنے آپ کو تصور کرنا ہے کہ یہ باب البقیع کی طرف ہم رخ کر کے بیٹھے ہیں، اور ساتھ جو ہے وہ
اس طرح جیسے یہ تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ استاد محترم کا تصور رکھنا ہے کہ وہ ساتھ ہیں. اس سے اگلے مرحلے میں جو ہے وہ ہم نے پھر دروازے سے اندر داخل ہونا ہے باب البقیع سے، اور آگے جا کر تو یہ جالیوں کے سامنے جہاں پہ سلام پیش کیا جاتا ہے، یہاں پہ پھر وہ نماز میں جو سلام پڑھا جاتا ہے وہ دل میں پڑھنا ہے، آپ نے زبان سے نہیں پڑھنا، دل میں پڑھنا ہے. یہاں پہ پھر تصور رکھیں گے کہ جیسے جیسے آپ سلام پڑھ رہے ہیں تو یہ جالیاں کھل رہی ہیں، جیسے دروازہ کھل رہا ہو تو نورانی اندر دروازے کھلے اور آپ پھر اندر حجرے میں داخل ہوئے. تو وہاں پہ یہ جو سبز رنگ کا پردہ ہے، یہ پھر اس کا تصور رکھنا ہے کہ یہ سامنے ہے. اس کے اندر پھر کا منظر جو ہے وہ ایسے یہ کمرہ ہے، اور اس میں سفید گنبد شریف ہے جو اس کے اوپر، اور یہ سبز گنبد کے نیچے ہے. اس سے آگے پھر استاد کے ساتھ ہی آپ نے تصور کرنا ہے کہ ہم اس کے اندر داخل ہو رہے ہیں. یہ وہ نقشہ ہے، یہ دیکھ لیں اوپر سے یہ جو نقشہ ہے اس کا یہ دکھایا گیا ہے. یہ 5 تکونی دیوار ہے، اس کے باہر پردہ ہے، اندر وہ کمرہ ہے. جی 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 یہ جو گنبد سفید گنبد نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر ہے وہ سبز گنبد، اس کو ہٹا کے تو یہ جو ہے جی 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 یہ سبز گنبد جو ہے یہ ایک سائڈ پہ آپ کو لیفٹ سائڈ پہ نظر بھی آ رہا ہے. یہ اوپر ہے، اس کے نیچے پھر یہ کمرے کی حیت شکل صورت ہے. اندر جو ہے یہ 4 دیواروں کے اندر پھر وہ گول سا رنگ سا ہے، وہ پردہ ہے، پھر 5 تکونی دیوار ہے، اور اس کے اندر پھر وہ اصل کمرہ جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ہے. تو یہاں سے پھر سیڑھیوں کا آپ نے تصور کرنا ہے. سیڑھیوں سے پھر نیچے جیسے نور سا آ رہا ہے، پھر قبر انور کے پاس بیٹھ کر تو یہاں پہ بھی پھر استاد کا تصور ساتھ رکھنا ہے آپ نے، اور یہاں پہ سلام عرض کرتے رہنا ہے مسلسل، اور تصور رکھنا ہے کہ قبر انور سے ایسے نور کا جیسے ممبر سا مینار سا اٹھ رہا، اور اس میں پھر ایک ہستی جو ہے وہ نمودار ہوتی. تو یہاں پہ مسلسل دل میں آپ نے سلام پڑھتے رہنا ہے، وہ جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ پھر مسجد نبوی کا آپ نے ویڈیو بھی دیکھی، تو یہ بھی تصور رکھیں گے آپ. یہ جو ایک طرف جو ہے وہ اصحاب صفا کا وہ جو چبوترا ہے، اور دوسری طرف مسجد نبوی شریف ہے، تو اس کا بھی تصور رکھیں کہ یہاں پہ پھر وہ ایک مجلس جو ہے وہ وہاں سے قبر سے آگے پھر مجلس جو ہے وہ اللہ کے فضل سے شاید نصیب ہو جائے ہم سب کو. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ. ہاں جی، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ وہی طریقہ جو ہے ہم پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ اور آیت الکرسی اور سورۃ الناس، اور حضوری میں رہ کر پھر ابتدائی اذکار کچھ پڑھیں گے، اور میرے ساتھ پڑھیں گے تھوڑا ذکر، اور اس کے بعد جو ہے تزکیہ لطائف اب آپ تقریباً 4-5 مرتبہ وہ کر چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں. اب تو بڑا آسان ہونا چاہیے کہ 7 لطائف ہیں، اور 2 مرتبہ شروع اور آخر میں سارے جسم کو نور سے بھرنا ہے. یعنی شروع میں بھی اللہ کے نام سے نور لے کے سارے جسم کے اندر سمجھ لیں آپ سانس کے ذریعے لا رہے ہیں. اس کے بعد ایک ایک کر کے وہ 7 میں بھرنا ہے نور. پھر آخر پہ پھر سارے جسم کے اندر جو کمی بیشی رہ گئی ہے نور بننا. اس کے بعد آپ کا جسم غائب اور وہ ایک روحانی جسم جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس میں پھونک کے ذریعے منتقل کر کے، اور استاد اور مرشد کی روح کے ساتھ، بے شک وہی جو پہلے سفر کیا ہوا ہے سیدنا عبدالعزیز باغ، سیدنا عبدالقادر جیلانی، امام حسین ہوتے ہوئے پھر جو ہے وہ مسجد نبوی میں جہاں وہ دکھایا گیا ہے کہ بندہ کی روح آسمانوں سے مدینہ شریف کے جو پہاڑ ہیں وہاں سے ہوتی ہوئی ادھر سفید فرش ہے جو گنبد خضرا کے سامنے
وہاں اتر کے وہ پھر جو منظر دکھائے گئے ہیں بس آپ نے سوچ کے ساتھ چلنا ہے، اپنے صبر کرنا ہے، وہ خود بخود معاملات جو ہے وہ ہونا شروع ہے۔ تو یہ آپ سیکھ لیں گے، کیونکہ یہ پہلی دفعہ کر رہے ہیں تو سیکھنا بھی بڑی بات ہے، سیکھ لیں گے کچھ کو ابھی جو ہے وہ کامیابی یہ بندے کی طلب پہ اور بندے کی یعنی اللہ کے فضل پر یہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ ہمارا کام ہے کوشش کرنا، نیت اچھی رکھنا اور آپ کی رضا میں راضی رہنا، اپنی محبت نبی علیہ السلام کی دل میں رکھنا، تو اس طرح جو ہے یہ انشاءاللہ یہ کریں گے تو بڑی آسانی سے بیٹھے، جب آپ بیٹھے تو یہ جسم پر بوجھ نہ ہو، جس طرح آسانی ہو شروع تو کریں تحیات کی شکل میں، لیکن بعد میں 2-4 منٹ بعد اگر کوئی بوجھ پڑ رہا ہے تو بے شک یعنی دوسرے طریقے سے بیٹھ جائیں کہ آپ کو پھر تکلیف نہ ہو اس طرح، کیونکہ مراقبہ سوچ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور اگر تکلیف ہوگی تو سوچ ادھر چلی جائے گی۔ یہ جو علی رضا آپ تشریف لائیں جلد۔ ہمارے حال سے حوال سے باخبر ہے، یہ کون ہے، یہ بندے کیا چاہتے ہیں، ان کے دل میں کیا ہے، ان میں کتنی محبت ہے، کتنی چاہت ہے، اور اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اس کے ملائکہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ذکر والا کروا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھ لیں تاکہ وقت بچ جائے گا، زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء،
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله يا الله اب ذہن میں دل میں یہی ہو کہ یا رب العالمین ہم تو اس قابل نہیں، تو فضل فرما دے تو یہ معاملہ بڑا آسان ہے، ہمارا بھروسہ تجھ پر ہے، ہم اس لائق نہیں لیکن ساتھ ساتھ شکر گزار ہیں اور شکر گزاری حقیقت میں کر بھی نہیں سکتے لیکن تیرے شکر گزار ہیں تو جو عطا فرما رہا ہے نعمتیں ہمیں۔ یہ اب چند اذکار میرے پیچھے پیچھے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحي القيوم وأتوب إليه۔ أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه۔ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي
القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم يا ربي بجاه نور وجهك الكريم وبذاتك القديمة وبرحمتك الواسعة وبفضلك العظيم اجمع بيننا وبينك وحل بيننا وبين غيرك في الدنيا قبل الآخرة. اللهم يا ربي بجاه سيدنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجمع بيننا وبين سيدنا محمد ابن عبد الله في الدنيا قبل الآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس
عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله مقصود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مقصود إلا الله إلا لا مطلوب إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مطلوب إلا الله إلا لا محبوب إلا الله 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 إلا الله
میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا، میرا سزا کوئی اور ہے، میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا، میرا سزا کوئی سے کچھ نہیں مانگتا، میرا سرا کوئی اور ہے، تیرا عزت سے ہے واسطہ، میرا کچھ نہیں مانگتا، میرا سرا کوئی اور ہے۔ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام عليك يا رسول الله، عليك يا حبيب الله، السلام عليك، السلام عليك، السلام عليك، السلام عليك، عليك يا رسول الله، عليك يا حبيب الله، عليك يا رحمة للعالمين، عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك، السلام عليك، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك، ارجعي إلى ربك
اب اللہ جل مجدہ کے نام چھن چھن کر کے آبشار کی طرح روشنی روشنی ہم بھی اپنی سانس کے ذریعے اپنے دل کے ذریعے دماغ کے ذریعے حضوری کے ذریعے اللہ کے نام کے اس نور کو اپنی طرف کھینچتے ہیں سانس کے ذریعے گہرا سانس لیتے ہوئے کہ وہ نور ہمارے سر سے داخل ہو کر پورے جسم میں نور ہی نور بھر رہا ہے اور جب ہم سانس باہر نکالتے ہیں تو جسم کے اندر اتنے گناہوں کی ظلم وہ زنگ وہ گندگی آئی جو رکاوٹ بنی ہوئی وہ سانس خارج کرتے ہوئے وہ باہر خارج ہو رہی ہے. تو اس طرح چند لمحے جو ہے اس طرح کرتے رہیں جب تک کہ اگلے لطیفے کا بتایا ہوتا ہے. گہرے گہرے سانس لیں لمبے لمبے جتنا بھی نور اپنے جسم کے اندر اللہ کے نام سے اللہ اللہ نور السماوات والارض. اب تصور کریں کہ اللہ پاک کا نام سرخ رنگ میں بہت ہی خوبصورت روشن روشنانوں میں ہے اور آپ سانس کے ذریعے ناک کے سانس کے ذریعے اندر سانس لیں گے اور وہ سرخ نور وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہوا سرخ لطیفے میں جو زیر ناف ہے وہاں داخل ہو کر اس کی ظلمت کو دور کرتا ہوا جب آپ سانس خارج کریں گے تو ظلمت وہ دن وہ زنگ وہ باہر نکل رہا ہے. تو اسی طرح اس لطیفے کی صفائی کریں.
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات اب تصور کریں کہ اللہ پاک کا نام زرد رنگ میں آسمانوں میں لکھا ہوا ہے اور وہاں سے سانس اندر کھینچتے ہوئے ناک کے ذریعے سے گہرا سانس زرد رنگ کا نور آگے زرد رنگ کے لطیفے میں جو پیٹ ناف کے صحت میں ہے وہاں داخل ہو کر صاف کر کے اور ظلمت کو باہر نکال رہا ہے جو ہم سانس کو باہر خارج کرتے ہیں تو گہرا سانس اندر کھینچے ناک کے ذریعے اور منہ کے ذریعے خارج کریں اللہ کا نام زرد ہے ومن يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم ہم تصور کریں اللہ جل مجدہ کا اسم پاک اللہ پاک کا نام پیلے رنگ میں لکھا ہوا ہے اور وہاں سے سانس کے ذریعے اس نور کو اپنے اندر لا کر جہاں پیلا لطیفہ ہے پیٹ کے ناف کے اوپر وہاں اس کو صفائی کرتے ہوئے نور جو ہے وہ گند کو بھی ظلمت کو لے کر نکل رہا ہے تو گہرا سانس ناک کے ذریعے اندر اور منہ کے ذریعے خارج کریں قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا
ہم تصور کریں اللہ پاک کا نام سب ذرا لکھا ہوا ہے اور وہ وہاں سے سانس کے ذریعے سبز رنگ کو کھینچ کر ناک کے ذریعے اندر سبز لطیفہ جو دل کے پاس سینے کے درمیان میں ہے اس کی صفائی تزکیہ کریں یا کریں. لقد رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. اب اللہ جل وعلا کے نام مبارک ہلکا نیلا رنگ میں لکھا ہوا ہے اور وہاں سے سانس کے ذریعے گلے کے جو نیلا لطیفہ ہے اس کو صاف کرتا ہوا نور ظلمت کو دور کرتا ہوا سانس کے ذریعے نکل جاتا ہے تو اس کا تزکیہ فرمائے. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. اب اللہ جل وعلا کے نام کا تصور کریں کہ گہرا نیلا رنگ ہے آسمانوں میں لکھا ہوا ہے اور آپ سانس کے ذریعے اس کو ماتھے کے درمیان جو لطیفہ ہے آنکھوں کے اوپر اس کی صفائی سانس کے ذریعے سے اس کو لائیں نور کو داخل کر کے اور جب خارج کریں تو ظلمت خارج ہو رہی ہے.
تصور کریں کہ اللہ جل مجدہ کا نام سفید روشن لکھا ہوا ہے، اور وہاں سے جو سر کے اوپر جو لطیفہ ہے سفید، وہاں نور آ رہا ہے اور اس کو مزید سفید روشن کر رہا ہے۔ اب تصور کریں کہ اللہ پاک کا نام سفید ہی رنگ میں ہے، اور اب پورے جسم میں سانس کے ذریعے، ناک کے ذریعے سانس کھینچ کر نور کو داخل کرنا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک جسم کو بھرنا ہے، جیسے غبارے میں ہوا بھری جاتی ہے، تاکہ کوئی ظلمت نہ رہے، کوئی رکاوٹ نہ رہے، اور جب سانس خارج کرنا ہے تو ساری ظلمت کو باہر سبحان الذي أسرى بعبده سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى اب سانس جاری رکھیں، گہرے سانس، لمبا سانس لیں، لمبا سانس باہر نکالیں، اور ہر سانس کے ساتھ جب باہر نکالیں گے تو جسم پاؤں سے شروع کریں، تصور کریں کہ وہ آہستہ آہستہ غائب ہو رہا ہے، ہوا میں تحلیل ہو رہا ہے، پاؤں غائب ہو گئے، ٹانگیں غائب ہو گئی، سینہ کندھے غائب ہو گئے، اب سارا جسم غائب ہو گیا، کچھ بھی نہ رہا سوائے لطائف کے، اور سانس آ رہا ہے جا رہا ہے، روح صرف ہے۔ اس کے بعد ایک تر کے لطائف بھی سارے غائب ہو جاتے ہیں، ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں، صرف سانس اور روح باقی رہ گئی، وہ لیتے رہے۔ اب اپنے سامنے تصور کریں کہ آپ کا ہم شکل ایک نورانی وجود، روحانی وجود، ہلکا پھلکا نور سے بھرا ہوا وجود ہے آپ کے شکل کا بالکل۔ اب سانس لیتے رہیں، اور کسی بھی ایک سانس کے ذریعے پھونک مار کے اپنی روح کو اس وجود کے اندر منتقل کرتے اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے، اور اس کے بعد
شیخ کی روح کو تصور کریں ان کے ساتھ ہوتے ہوئے، مشائخ سے ہوتے ہوئے مدینہ شریف بھی آپ کو دکھایا گیا ہے، وہ منظر آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے، پرانی مسجد نبوی کے، وہ سارا اپنا مراقبہ تھوڑی دیر اسی طرح جو ہے وہ کریں گے۔ جب تیار ہے وہ منتقل کر کے وہ سفر شروع کر دیں مدینہ شریف اور پھر قبر انور تک، پھر نبی علیہ السلام کی زیارت و شرف تک بھی حاضری ہو گئی۔
اب آہستہ آہستہ اجازت لے کر درود اور سلام پڑھتے ہوئے واپس تشریف لے آئے. صلی علی سیدنا
ماشاءاللہ باقی کھول لیں دل تو نہیں چاہتا کہ یہ درود شریف کا سلسلہ رکے شاید اسی لیے ملائکہ کبھی رکتے نہیں پڑھتے رہتے ہیں تو ابھی انشاءاللہ آپ کے لیے موقع ہے جو مراقبات آپ نے کی